شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں اس موسم میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانی آپ لوگ سنتے رہیں۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے نجف نے، اور نجف بتاتے ہیں کہ میں دیپال پور کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی ہم کزنز کی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی، ایک سچا خوفناک واقعہ ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کزنز کی، جو گھر والوں کی، ہماری فیملیز کی لائف تھی وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی، اور ہماری لائف بھی اس چیز سے بہت زیادہ مشکل میں تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے کچھ سال پہلے ہم کزنز جو تھے وہ بہت گیدرنگ کیا کرتے تھے۔ جب بھی ہم لوگوں کو ٹائم ملتا تھا کالج سے، اسکول سے، تو ہم لوگ آ کر اور اپنے دادا ابو کے گھر یا اپنے نانا ابو کے گھر ہم سب کزنز کو بلا لیا کرتے تھے، اور ہم بہت زیادہ مزے کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے، ہماری بہت زیادہ گیدرنگز ہوتی تھیں۔ تو اسی طرح ہم نے ایک دفعہ پارٹی کرنے کا پلان کیا، اور ہم نے اپنے دادا ابو کے گھر یہ پلان بنایا کہ ہم لوگ وہاں سارے اکٹھے ہوں گے، گیدرنگ کریں گے، پارٹی کریں گے، اور کہیں باہر بھی گھومنے جائیں گے۔ سب کزنز مان گئے، اور ہم لوگ جب اس ٹائم سب لوگ اکٹھے ہوئے، اچانک سے میرا جو ایک کزن تھا، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے اور ہمارا کوئی ٹاپک بھی کسی حوالے سے بھی جنات کے بارے میں نہیں تھا، لیکن جو میرا کزن تھا وہ بات کرنا سٹارٹ ہو گیا، اور اس نے ہمیں یہ بولا کہ میں نے ایک چیز سنی ہے اور شاید تم لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ آج کل بہت زیادہ ایک چیز ان ہے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں۔ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ اس بارے میں کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آج کل ہمارے بھی پاکستان میں اور پورے ملکوں میں، ساری دنیا میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے کہ لوگ گیم کھیلتے ہیں اوجا بورڈ والی، اور ویجا بورڈ سے وہ جنات کو بلاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، ان سے اپنے کام کرواتے ہیں یا ان سے سوالات پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ یعنی انجوائے کرتے ہیں اس گیم کو، اور جب گیم ختم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جنات کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اس نے ہمیں یہ بولا کہ جب گیم ختم ہو جاتی ہے تو جنات جو ہیں وہ خود بخود واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کو جسٹ یہ بات پتہ تھی کہ یہ گیم کھیلی جاتی ہے، اس گیم سے جنات کو بلایا جاتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے جو گیم ہوتی ہے وہ کس طرح کھیلی جاتی ہے، یا پھر وہ کس طرح سے جنات جو ہیں وہ واپس بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ مجھے اس طرح سے کوئی سچائی مجھے نظر نہیں آتی تھی، اور نہ ہی مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ جب ہمارے دوست نے ہمیں یہ بات بتائی، کزن نے، ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے، لیکن میں تھوڑا تھوڑا پریشان بھی تھا، کیونکہ مجھے یہی چیز بہت زیادہ اندر سے مجھے فیل ہو رہی تھی کہ اگر ہم لوگوں نے یہ گیم کھیلی اور کچھ الٹا پڑ گیا ہمارے اوپر، تو یہ نہ ہو کہ ہم میں سے کسی ایک انسان کی زندگی خراب ہو جائے اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے ہم میں سے کسی ایک کو۔ تو میں ان کے بیچ میں شامل نہیں ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے فورس کیا، اور وہ مجھے بہت زیادہ ایموشنل بلیک میل بھی کرنے لگے۔ تو میں ان کے ساتھ میں نے راضی ہو گیا، اور میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ اب ویجا بورڈ تو ہم لوگوں کے پاس نہیں تھا، اب انٹرنیٹ سے جب یہ طریقہ نکالا ویجا بورڈ بنانے کا، تو اس نے جو بھی گھر میں چیزیں پڑی تھی ہمارے پاس موجود تھیں، دادا ابو کے گھر میں پڑی تھی، اس نے وہی چیزیں اٹھا کے سارا کچھ بالکل ویسا ہی ویجا بورڈ بنایا جیسا کہ دکھایا جاتا ہے موویز میں، اور اس کے اوپر اس نے ایک گلاس وغیرہ رکھا جس سے کہ ہم لوگ جنات سے بات کر سکتے تھے یا جنات اپنا جواب دے سکتے تھے۔ اب ہم لوگ کھیلنا سٹارٹ ہوئے، اور اس نے ساری روم کی لائٹس آف کر دیں، اور وہاں پر صرف کینڈلز تھیں جو جلی ہوئی تھیں، وہ کینڈلز بھی ہم لوگوں نے پھر جا کر اسی ٹائم بازار سے لے کر آئے، اور وہ کینڈلز ہم لوگوں نے وہاں پر جلائیں، اور میرے دادا ابو کو یا ہم دادا ابو میں سے کسی بھی گھر والے کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ ہم لوگ کمرے میں کیا کر رہے ہیں۔ وہ جب گیم کھیلنا شروع ہوا تو وہ بہت آہستہ آہستہ، تاکہ کوئی اور گھر والا نہ سن لے، وہ کہنا شروع ہو گیا کہ اگر اس کمرے میں کوئی ہے تو وہ اپنی موجودگی ظاہر کرے، ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔
کافی ٹائم ہو گیا اس سے بولتے ہوئے، قریباً اس نے 10 دفعہ یہ بولا تھا، لیکن کوئی بھی موومنٹ کمرے میں ہمیں نظر نہیں آئی۔ اور پھر اچانک سے اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس نے مذاق میں وہ ساری چیزیں شروع کر دیں، اور الٹا سیدھا وہ بولنا شروع ہو گیا اور جنات کو بلانا شروع ہو گیا۔ اچانک سے ہم لوگ جو تھے اٹھنے ہی والے تھے، تو وہ جو گلاس تھا وہ تھوڑا سا موو ہوا۔ اب جب گلاس موو ہوا، ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، کیونکہ ہم میں سے تو کسی نے بھی اس پہ ہاتھ نہیں رکھا ہوا تھا، صرف اسی نے رکھا ہوا تھا۔ اب ہم لوگ اسے یہ کہنے لگے کہ بس کر دو، مذاق بہت ہو گیا ہے، اب اس چیز کو یہیں پر ختم کر دو۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے تو گلاس ہلایا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیسے ہلا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے جب ہم لوگ بات کر رہے تھے، ہمارے بات کرتے ہوئے وہ گلاس جو تھا وہ ایک یس ورڈ لکھا ہوا تھا، تو وہ اس ورڈ پر جا کر گلاس موو ہوا اور اس ورڈ پہ جا کے وہ رک گیا۔ جب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی تو ہم لوگ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا چیز شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ چیز کا احساس ہو گیا کہ وہاں پر جنات ہیں۔ اب میرا وہ جو کزن تھا جس نے یہ گیم شروع کی تھی، سب کچھ پلان کیا تھا، وہ خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا بیٹھ کر، اور اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ کوئی نہ کوئی سوال تم پوچھو۔ اب ہم نے ڈرتے ڈرتے، ہماری تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، اب ہم ڈرتے ڈرتے ہم نے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی موجود ہے؟ تو وہ جو گلاس تھا وہ وہیں پر یس کے اوپر ہی کھڑا رہا اور وہ موو نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سوال کیا، میرے کسی کزن نے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سے کزن نے میرے سوال کیا تھا، اس نے سوال کیا کہ کیا تم جن ہو یا چڑیل ہو، تم کیا مخلوق ہو؟ تو وہاں پر جو لیٹرز لکھے ہوئے تھے ان لیٹرز کے اوپر وہ گلاس موو کرنے لگا، اور جب وہ لیٹر پورے ہوئے تو ہم لوگوں نے جب وہ ورڈ دیکھا بنا کر تو اس پر لکھا ہوا تھا جن، اور وہ چیز دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن ہم لوگوں میں سے کوئی اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور بار بار میرے جو کزن تھے وہ الٹے سیدھے سوالات پوچھ رہے تھے، کچھ سوالوں کے جواب آ رہے تھے، کچھ سوالوں کے جواب نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے وہ جو بھی ویجا بورڈ تھا اور وہ جو گلاس تھا، وہ گلاس اچانک سے ہوا میں اٹھا، یعنی ہوا میں کوئی اس کو لہرانے لگا، اور اچانک سے وہ دیوار کے اوپر ہٹ ہوا اور وہ ٹوٹ گیا، اور وہ جو ویجا بورڈ تھا اس میں بھی اچانک سے آگ لگ گئی۔ اب جب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہم تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی مووی کا سین ہے اور ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ہم لوگ تو سارے اٹھ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی ہم کمرے کے دروازے تک پہنچے، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا وہ جو کزن تھا وہ آرام سے وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ مسلسل جلتے ہوئے ویجا بورڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے چلا کر بلایا، اسے میں نے اٹھایا، لیکن وہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ جب میں نے ذرا زور لگایا، میں نے اسے کھینچا تو اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں وہاں پر ٹیبل رکھا ہوا تھا، اور وہ جو ٹیبل تھا وہ بہت زیادہ بھاری تھا، اس ٹیبل کے اندر میں جا کر بہت زور سے ہٹ ہوا، اور مجھے چوٹ بھی آئی بازو پر۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے نیچر کا نہیں تھا کہ وہ کسی کو مارے، یا پھر اس کی ایسی صحت نہیں تھی کہ وہ کسی کو دھکا بھی دے تو کوئی اتنا زور سے جا کے گرے گا۔ جب اس کی میں نے یہ چیز دیکھی اور اس نے اچانک سے میری طرف جب آنکھیں اپنی اٹھائیں اور مجھے دیکھا، تو میں اتنا خوف زدہ ہوا وہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ اس کی آنکھیں جو تھیں وہ اتنی سرخ ہو چکی تھیں، اتنی سرخ ہو چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں سے خون کے آنسو جو تھے وہ نکل رہے تھے۔ باقاعدہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے، خون بہہ رہا ہے اس کی آنکھوں سے۔ میں یہ چیز دیکھ کر چلانا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے دوسرے کزنز کو دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، وہ میرے کزن کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اس سے دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا، وہ بہت ہی زیادہ خوفناک طریقے سے ہنسنا شروع ہو گیا، بہت ہی زیادہ وہ چلانا اور رونا شروع ہو گیا۔ جو بھی چیزیں آس پاس اس کے پڑی تھیں انہیں وہ اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع ہو گیا۔ جب میرے دادا ابو کے گھر والوں نے اور میرے دادا ابو نے یہ آوازیں سنی، وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بچوں کے کمرے میں۔ اب وہ باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم اندر سے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ ہم لوگ اتنا زیادہ پریشان اور اتنا زیادہ خوف زدہ ہوئے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اچانک سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں ہمارے علاوہ بہت زیادہ لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ وہ کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت زیادہ وہاں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، بہت زیادہ ہمارے سر اور کندھے بھاری ہو گئے تھے، اور اس کو ہم بہت اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں اٹھ رہا تھا۔
اس کے بعد اچانک سے وہ بے ہوش ہوا، اور جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا دروازہ کھل گیا۔ اب میرے دادا ابو، چاچو سب لوگ اندر آئے، انہوں نے دیکھا سارا معاملہ۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے ہم سے پوچھا، ہم نے انہیں بتایا۔ دادا ابو نے تو ہمیں بہت زیادہ ڈانٹا اور بہت برا بھلا کہا، اور چاچو جو تھے وہ اسے سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے میرے کزن کو، انہوں نے اسے اٹھایا اور وہ اپنے کمرے میں لے کر گئے، اور وہ جو بھی چیزیں تھیں، وہ ٹوٹا ہوا گلاس، وہ جلتا ہوا ویجا بورڈ، انہوں نے اس کی آگ کو بجھایا اور انہوں نے باہر جا کر اسے پھینک دیا۔ اس کے بعد دادا ابو ہم سب لوگ اس کے کمرے میں موجود تھے، اور میں نے انہیں ساری بات بتائی جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جو اس کی آنکھوں میں جیسے بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میرے دادا ابو تو بہت پریشان ہو گئے یہ چیز سن کر۔ میرے دادا ابو نے میرے سارے جو کزنس کے گھر والے تھے، ایون میرے جو گھر والے تھے، ہم ساروں کے گھر والوں کو دادا ابو نے فون کیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ سارا ایک قسم کا خاندان ہمارے گھر میں، میرے دادا ابو کے گھر میں آ گیا، اور سارے لوگ بہت پریشان تھے، اور کیونکہ قریباً 2 دن گزر چکے تھے اور اسے بالکل بھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تو جو میرے دادا ابو تھے وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھے، اور انہوں نے مولوی صاحب سے اس چیز کے بارے میں مشورہ کیا، اور انہوں نے مولوی صاحب سے یہ کہا کہ آپ ایک دفعہ آ کر اس بچے کا معائنہ کریں، اس بچے کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا ماجرا ہوا ہے کہ وہ ابھی تک ہوش پہ نہیں آ رہا۔ جب مولوی صاحب وہاں پر آئے، ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے جب میرے کزن کو دیکھا، اچانک سے جو میرا کزن تھا، جو 2 دن سے وہ نہیں اٹھ رہا تھا، 2 دن سے ہم لوگ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اچانک سے میرا کزن اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اتنا عجیب و غریب طریقے سے وہ آوازیں نکالنا شروع ہو گیا اور وہ گھرانا شروع ہو گیا جیسے کوئی جانور ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، ہم لوگ سارے سمٹ کر رہ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ نہ ہو یہ ہمارے اوپر ابھی حملہ کر دے۔ تو مولوی صاحب نے جب یہ چیز دیکھی تو مولوی صاحب کو سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب مولوی صاحب جو تھے وہ اس کے ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے اور تمہارا نام کیا ہے، اس بچے کے پیچھے تم کیوں پڑے ہو؟ تو وہ جو میرا کزن تھا اس کے اندر سے اچانک سے پتہ نہیں کیسی آواز تھی، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مرد کی ہے، عورت کی ہے، کس کی آواز ہے۔ تو وہ آواز اتنی خوفناک تھی، اتنی خوفناک تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس وقت ہم سب لوگ بیٹھے رو رہے تھے جب وہ ان سے ہم کلام ہو رہے تھے، اور میں وہ بات کر رہا تھا، جو بھی مخلوق تھی جب وہ مولوی صاحب سے بات کر رہی تھی، اس نے یہ کہا کہ میرا نام میں نہیں بتاؤں گا، اور اس بچے نے، ان سب لڑکوں نے، وہاں پر میں موجود تھا کمرے میں، اور انہوں نے کچھ کھیل ایسا کھیلا ہے جنات کے بارے میں جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس لڑکے نے میرا مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں اس پر حاوی ہو گیا۔ اب میں اسے بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس کی میں جان لے کے رہوں گا۔ جب انہوں نے ہم کلامی جو تھی وہ ختم کی، اور جب انہوں نے یہ ساری بات ہم لوگ سارے سن رہے تھے، اور جیسے ہی اس نے بات ختم کی میرا کزن وہیں پر بے ہوش ہو گیا دوبارہ سے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب جو مولوی صاحب تھے انہوں نے ہمیں بھی بہت زیادہ ہماری سرزنش کی، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سمجھایا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کے کھیل نہیں کھیلنے چاہیے، اور سب سے زیادہ ضروری بات، آپ لوگوں کو ان مخلوقات کا بالکل بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے وہ مخلوق بہت زیادہ طیش میں آ چکی ہے، اور وہ اسی وجہ سے اس بچے پر حاوی ہے، اور جتنا میرا خیال ہے یہ جو مخلوق ہے یہ بہت زیادہ سخت مخلوق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا پیچھا کبھی نہ چھوڑے۔ تو جو اس کے گھر والے تھے میرے کزن کی، جو امی ابو تھے، وہ تو رونے لگ گئے بہت زیادہ، اور انہوں نے مولوی صاحب سے بہت منتیں کی۔ تو مولوی صاحب نے انہیں بتایا کہ میں ایک عامر صاحب کو جانتا ہوں جو صاحب علم ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں یہ سارا واقعہ بتائیں، یا میں انہیں فون پہ بتا دوں گا، آپ صرف ان کے پاس چلے جائیں اور انہیں گھر لے آئیں، یا اس بچے کو ان کے پاس لے جائیں۔ تو جیسے ہی میرے کزن کو ہم لوگ لے کر جانے لگے، راستے میں بہت رکاوٹیں آئیں، بہت زیادہ، کبھی راستے میں ہمارا ٹائر پنچر ہو جاتا تھا، کبھی راستہ ہم لوگ بھول جاتے تھے، حالانکہ ہمیں صحیح پتہ تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، لیکن کبھی نہ کہیں سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو رہے تھے۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے اور ہم لوگ اندر کمرے میں داخل ہوئے تو جو میرا کزن تھا وہ دوبارہ سے ہوش میں آ گیا، اور دوبارہ سے وہ اسی طرح بات کرنے لگ گیا، کیونکہ اس وقت بھی اس کے اوپر اس مخلوق کی حاضری ہوئی تھی۔
اب اس مخلوق نے جب ان صاحب علم سے بات کرنا شروع کی تو صاحب علم نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے بہت نرم لہجے میں اس مخلوق کو بات سمجھائی، اسے بولا کہ یہ بچے جو ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد یہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کریں گے اور تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ مخلوق بہت زیادہ سخت تھی، لیکن صاحب علم جو شخص تھے انہوں نے اس طرح سے وہ بات سمجھائی اس مخلوق کو کہ وہ مخلوق جو تھی وہ جن تھا، وہ اس بچے کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ جس کمرے میں انہوں نے وہ سارا کھیل کھیلا تھا اور جہاں پر انہوں نے مجھے بلایا تھا، اس کمرے میں میرا بسیرا ہو چکا ہے اور اب میں وہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ پہلے تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ان کو دیکھ کر میں وہاں پر رک گیا، لیکن اب میرا وہاں پر بسیرا ہے اور وہاں سے میں کبھی بھی نہیں نکلوں گا، اور مجھے کوئی نکالنے کی کوشش نہ کرے، نہیں تو میں ان کو جانی نقصان پہنچا سکتا ہوں، اور یہ لڑکا بھی جو ہے یہ کبھی بھی مجھے اس گھر کے اندر آتا ہوا نظر نہ آئے، نہیں تو میں اس کی جان لے لوں گا اگر یہ دوبارہ مجھے یہاں پر آتا ہوا نظر آ گیا۔ تو جو صاحب علم شخص تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری شرطوں کو مان لیتے ہیں، ہمیں منظور ہے، اس کمرے میں بھی کوئی نہیں جائے گا اور یہ بچہ بھی کبھی دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اچانک سے میرے جو کزن تھا اس کو ایک بہت زور کا جھٹکا لگا اور وہ تھوڑا سا زمین سے کوئی 1-2 قدم کا جو فاصلہ ہوتا ہے، 1-2 فٹ کے فاصلے سے وہ ہوا میں جیسے اچھلا ہے، اسے جھٹکا لگایا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اب جیسے ہی وہ زمین پر گرا ہم لوگوں کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی اس کے اوپر وہی پوزیشن ہے، تو اس کی حاضری ہوئی ہے، لیکن جو صاحب علم شخص تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، لیکن بس آپ لوگوں نے اب اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ میرے دادا ابو کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اب اس کمرے میں نہ کسی بچے کو جانے دینا ہے، آپ وہاں کا تالا لگا دیں، اسے لاک کر دیں اور کبھی بھی آپ نے اس کمرے میں نہیں جانا۔ اور میرے کزن کو انہوں نے یہ کہا اس کے گھر والوں کو کہ آپ نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو اب اس گھر میں نہیں بھیجنا اگر آپ اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتے ہیں تو۔ اس کے بعد میرا جو کزن تھا وہ گھر واپس آ گیا، لیکن 3-4 مہینے تک وہ ہم سے بات نہیں کرتا تھا، ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، اور وہ بہت زیادہ اس کے بعد سنجیدہ ہو گیا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ مستی مذاق کرنے والا انسان تھا، لیکن اس واقعے کے بعد وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا، بہت سیریس رہنا شروع ہو گیا اور بہت چپ چاپ رہنا شروع ہو گیا، اور ابھی تک اس کا حال اسی طرح ہے کہ ہم لوگ ملتے تو ہیں، ہم لوگ ایک ساتھ پھرتے بھی ہیں، گھومتے بھی ہیں پہلے کی طرح، لیکن کبھی بھی وہ میرے دادا ابو کے گھر نہیں آتا ہم سے ملنے کے لیے، اور زیادہ وہ بات بھی نہیں کرتا اور زیادہ کوئی ہنسی مذاق بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو ہمارے ایک طرح کے خاندان کے ساتھ پیش آئی، اور ہماری زندگی میں یہ پیش آنے والی خوفناک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ نجف آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرس، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور آج کی اچھی بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی ہمیں ایسے الفاظ نہ پیچھے نہ اس کے منہ پر ہمیں نہیں بولنے چاہیے جس سے اگلے انسان کی دل آزاری ہو، اس کا دل دکھے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بارے میں ہو۔ ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، بولنے سے پہلے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جو بول رہے ہیں کیا اگلا انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بے شک ہم لوگ مذاق کر رہے ہیں کسی سے، کیونکہ زیادہ تر باتیں مذاق میں ہی لوگوں کو بری لگتی ہیں اور ان کے دل آزاری ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دل آزاری کی وجہ سے کچھ لوگ بد دعائیں بھی دے دیتے ہیں، تو ان بد دعاؤں سے بچنے کے لیے ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر بات کریں اور کسی کی دل آزاری ہماری طرف سے نہ ہو، ہمیں پوری ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔